میں پردے دار تھی پر سسرال والے بہت ماڈرن تھے۔ میں نے بارات کے دن بھی نقاب لگایا۔ ساس جو ہی نقاب اتارنے لگی میں نے منع کر دیا کیونکہ وہاں بہت سارے مرد تھے، پر سب میرا مذاق اڑانے لگے۔ بولے لڑکی میں کوئی عیب ہے جبھی چہرہ چھپا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی شوہر سے غصے سے بولا اپنا نقاب اتارو، پر میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی۔ پھر پتھر کی بن کے رہ گئی۔ بارات واپس چلی گئی۔ میری ماں مجھے بددعائیں دینے لگی۔ میں نے بھی روتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک آیت پڑھی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحہ اماں کی چیخ سن کر آنکھ کھلی تو اس موضوع پر آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مشہور سردیوں کے دن تھے، شدید دھندوں والی راتیں تھیں، تہجد کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے نماز کے لیے اٹھی ہی تھی جب چھوٹی بہن بولی جو میرے پہلو میں ہی سو رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی آپی اتنی سردی میں کہاں جا رہی ہیں؟ میرے بتانے پر میں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہوں تو وہ بولی اتنی ٹھنڈ ہے، کس قدر سردی ہے، ابھی تو فجر نہیں ہوئی۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے بتایا نا میں نماز تہجد کے لیے جا رہی ہوں، آپی مت جاؤ نا، جو نماز فرض ہے وہی ادا ہو جائے تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ نماز تہجد کون سی فرض نماز ہے جس کے ادا نہ کرنے سے گناہ ملے گا؟ لا حول ولا قوت، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ تہجد کی عبادت خدا کے ساتھ کلام ہے اور جو کلام آپ کو گناہ سے بچائے وہ ثواب ضرور دیتا ہے۔ دوبارہ ایسے سخت الفاظ مت بولنا، اٹھو اور تم بھی تہجد قائم کرو، اپنے منہ سے نکلے الفاظ کی توبہ کرو۔ میری بات سن کے وہ خفا ہوئی اور سر مارتے ہوئے کہنے لگی آپ یہ ثواب آپ ہی اکٹھا کریں، مجھے جتنا چاہیے وہ میں فرض نماز سے ادا کر کے بھی مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا پر میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وضو کے لیے چلی گئی۔ نماز ادا کرنے لگی۔ بہت سکون ہوتا تھا اس گھڑی میں، جو سکون ملتا تھا وہ میں سارا دن اذکار کرتی، سارا دن نماز پڑھتی، مگر ایسی خوشی ایسا سکون نہیں ملتا تھا۔ صرف اس پل میں اس گھڑی میں محسوس ہوتا تھا، بہت سکون تھا۔ میں یوں ہی باتیں کر رہی تھی جیسے میرا رب میرے سامنے بیٹھا، میری ساری باتیں سن رہا ہو اور مجھے اپنی رحمت کے سائے تلے لے کر فرماتا ہو پریشان مت ہو میری بندی، تو اپنا راستہ مت چھوڑنا، خدا تمہیں کبھی نہیں تنہا چھوڑے گا۔ میں اپنی عبادت اپنے معاملات کے ساتھ بے انتہا خوش تھی، دنیا داری کی کوئی مجھے پرواہ نہ تھی۔ میں ایک پردے دار فیملی سے تعلق رکھتی تھی، میری ماں اور باپ بھی شریعت پہ مبنی باتوں پر ہی ہمیشہ ڈٹے رہتے تھے، انہی کی بیٹی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مجھ پر شریعت کا اثر باقی لوگوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں نے اسلام کو بہت نزدیک سے سمجھا تھا، میں نے اس ذات کو جس نے یہ کل کائنات بنائی اس کو بہت نزدیک سے جانا تھا۔ میرے لیے میرا پردہ، میرا رب، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ میرا راستہ درست ہے اور اس راستے پہ مجھے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تکلیفیں تو پیغمبروں پر بھی آئی تھیں، میں تو پھر ایک نادان ہستی تھی اور ایک گنہگار ہستی۔ میرے لیے بھی اگر آزمائشوں کا معاملہ ہوتا تو میں بھی اس میں خوش رہتی، کبھی کسی معاملے سے گھبراتی نہیں، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ دنیا نے بہت دفعہ مجھے توڑنا چاہا، میرے پردے پر بہت دفعہ سوال اٹھے، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچ کر ثابت قدم رہتی کہ یہ پردہ میرا دکھاوے کے لیے نہیں کر رہی، نہ دنیا داری کے لیے کر رہی ہوں۔ میری جگہ کل کو خدا کو حضور دنیا نے حاضر نہیں ہونا، مجھے اپنے کیے ہر عمل پر جواب خود دینا ہوگا۔ اس وقت نہ میری ماں میرے ساتھ کھڑی ہوگی، نہ ہی میرا باپ، نہ کوئی بہن بھائی عزیز اقارب، سو میں کیوں اپنی زندگی لوگوں کی باتوں سے بکھیرا کر رکھ دوں؟ میں بس یہی سوچ کر ہمیشہ اپنے دین پہ ثابت قدم رہی، میں نے آخرت کے دن کے خود کو جواب دینا ہے، میری جگہ کسی نے جواب نہیں دینا۔ آج گھر میں ہر طرف رونق تھی، سب بہت خوش تھے۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باحیا اور پردہ دار فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بہت رشتے آتے تھے لیکن میرے شرعی پردے کو دیکھتے ہوئے کئی رشتوں نے مجھے انکار ہوا تھا، لیکن میں گھبرائی نہیں تھی، نہ ہی ڈگمگائی تھی۔ میرا اس بات پر توکل تھا، ایمان تھا، جس گھر میں میرے رب نے میرا لکھا ہوگا تب میرا کوئی بھی عمل کسی کے لیے ناقابل قبول نہیں ہوگا، میں ہر حال میں اس کو قبول ہوگی۔ جس رب نے دنیا میں میرے لیے بھیجا ہوگا، آخرکار وہ ایک بہت اونچے خاندان سے میرا رشتہ آیا اور دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا گیا۔ شادی کی ڈیٹ جھٹ پٹ طے کر لی گئی، گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھرتی نظر آ رہی تھیں۔ میری ماں جو میرے رشتے کو لے کے بے حد پریشان تھی، آج بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں اپنی ماں کے چہرے کی رونق اور خوشی دیکھ کر مجھے بھی دلی سکون ہو رہا تھا۔
اس گلٹ میں تھی کہ شاید میں اپنی ماں کو کبھی بھی یہ خوشی نہیں دیکھ سکتی، لیکن آج میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ میری ماں خوش تھی۔ میری شادی کو لے کر نکاح کی رسم بہت دھوم دھام سے ادا کی گئی۔ ہال میں ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، لوگ مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی اچانک سے میری ساس میرے قریب آئی اور کہنے لگی، اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ اور منہ دکھائی کی رسم ادا کر لو۔ میرے ارد گرد نامحرم لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے گھونگھٹ کے نیچے نقاب کر رکھا ہے۔ میں نے احتراماً اپنی ساس سے التجا کی کہ ماں جی، ابھی تو یہاں بہت سے نامحرم لوگ موجود ہیں، کیا یہ بات ممکن نہیں کہ آپ میری منہ دکھائی کی رسم گھر پر ہی ادا کریں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس نے غصے میں میرا اوپر نظر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ لڑکی، یہاں سب میرے سب اپنے عزیز وقارب ہیں، تمہارے شوہر کے دوست ہیں، سب کے سامنے منہ دکھائی کی رسم ادا کرنی ہوگی۔ کیا تم ہماری سوسائٹی کو نہیں جانتی؟ کیا تم نہیں جانتی ہمارے ہاں اس پردے کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے اپنی ساس کی بات سنتے ہوئے کہا، آپ کے ہاں اس پردے کی چاہے کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن میری نظر میں یہ پردہ میرا غرور ہے۔ میری بات سن کے ہال میں چاروں طرف افراتفری مچ گئی، ہر کوئی کانوں میں باتیں کرتا دکھائی دینے لگا۔ اس کے چہرے پہ داغ ہوگا اس لیے اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی، کوئی کہتا ہے دیکھو تو صحیح کتنی عقل ہے، اپنی ساس کے ساتھ زبان چلا رہی، کسی نے کچھ اگلی، کسی نے کچھ۔ میں بس پریشان اپنے رب پہ توکل کیے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ مجھے اس بات پہ یقین تھا کہ چاہے دنیا ساری میرے خلاف ہو جائے، لیکن میرا ہمسفر میرے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ جس انسان نے یہ کیا وہ میری لاج ضرور رکھے گا، وہ میری عزت کے خاطر ان سب کا منہ ضرور بند کرے گا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ قریب آئے اور کہنے لگے، فوراً سے اپنا نقاب ہٹاؤ اور منہ دکھائی کی رسم شروع کرو۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، لیکن میرے پروردگار کے حکم کے آگے یہ حکم بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اپنے رب کو ناراض کر کے آپ کو راضی نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں آئے اور کہنے لگے، یہ پردہ تمہاری ضد ہے یا تمہاری حیا؟ میں نے بولا، یہ میری ضد ہے، یہ تو میری حیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری حیا پر آپ اپنی حفاظت کی دیوار کھڑی کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہیں میرے حکم کی تکمیل کرنی پڑے گی۔ فوراً سے پردہ ہٹاؤ اور سب کو منہ دکھائی کی رسم ادا کرنے دو۔ میرا انکار پہ میرے شوہر نے غصے میں مجھے آ کر فوراً طلاق دے دی۔ غصے سے کہنے لگا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جیسی بد لحاظ بیوی مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بارات لے کے واپس چلے گئے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن مجھے اپنے خدا کے کیے گئے فیصلوں پہ پورا یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، سب اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے رب کی بھی میرے لیے رضا ہی ہوگی، میرے لیے کافی ساتھ یہ سب ہوا۔ میں خاموشی سے سر جھکا اپنی جگہ پہ ایک پتھر بنی بیٹھی رہی۔ تبھی میری ماں نے میرے سامنے آ کر، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ تم نے اپنی ناک کٹوا دی، ہماری عزت خاک میں ملا دی، اپنی عمر دیکھو، تم ہم پر اس پردے کی آڑ میں بوجھ بن کے رہ گئی ہو۔ ارے اب تم نے حد ہی کر دی، خدا تمہیں کبھی سکون نہیں بخشے گا۔ تم نے میرا دل دکھایا، ایک ماں کا دل دکھایا، اپنی ڈٹائی پر تم نے گھر بیٹھے بٹھائے طلاق کا داغ اپنے ماتھے پہ لگوا لیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے بددعاؤں کا تحفہ دیتے ہوئے اماں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میری خاموشی ٹوٹ گئی تھی، میرے اندر پتھر بنی میری روح پگھل کے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں سر رکھا اور چیخ چیخ کر اپنے رب کو پکارنے لگی۔ میں نے اپنے رب کو روح کی گہرائیوں سے پکارا تھا، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میری زبان پر اسی آیت کا ورد تھا کہ میں جانتی تھی کہ میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تبھی میری ماں کی چیخیں میری کانوں میں پڑی اور میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، میرا چہرہ ایک عجیب سی روشنی کے حصار میں تھا۔ ماں میرے قریب آئی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب کیا ہو گیا؟ تمہارا چہرہ بھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ محلے کے لوگوں کا شور شرابے نے اماں کی روح کو ہلا کے رکھ دیا۔ تم لوگوں نے خبر نہیں سنی؟ وہی مشہور اس جملے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میرا نام حیا ہے، میرے ابا ایک بزنس مین ہیں اور اماں گھریلو خاتون۔ ہم دو بہنیں ہیں اور میری چھوٹی بہن ہانیہ نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں اپنے بڑوں کی نمازوں کی پابندی کرتے دیکھا ہے۔ میری دادی جو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، پورے محلے میں میری دادی کے وظائف کو بہت مانا جاتا تھا۔ کوئی بھی پریشانی ہوتا تو میری دادی کی ماں سے آ کر اپنی
پریشانی کا اظہار کرتا اور دادی ماں جو بھی ان کے حق میں دعا کرتی تو وہ قبول ہوتی۔ جو کوئی بھی اپنی پریشانی ظاہر کرتا تو دادی ماں انہیں وظائف بتاتی اور جب وہ وظائف پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کرتا، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دیتا۔ سب لوگ میری دادی ماں کی بہت عزت احترام کرتے تھے۔ دادی ماں سب کے لیے روشنی کا ایک ذریعہ بنی تھی، دین کی روشنی کا۔ ہر کوئی دادی ماں سے دین کا متعلق اچھی باتیں سننے اور سیکھنے آتا تھا۔ ہر وقت گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں نے اپنی دادی ماں کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے سوال سنا کرتی تھی۔ میرے دل میں بھی دین اسلام کی محبت نے جگہ لے لی تھی۔ میں اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ہمیشہ اچھی باتیں سیکھتی۔ شروع ہی سے ہی میں نے اپنے گھر میں دین کی باتیں ہوتے ان پہ عمل کرتے دیکھا تھا، اس لیے میرا رجحان بھی بہت زیادہ دین کی طرف تھا۔ میری دادی مجھے اپنے پاس بٹھاتی اور طرح کی دینی کہانیاں سناتی جو میرے دل میں موم لیتی، اور بہت چھوٹی سی تھی، میرا ذہن دین کو لے کے بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ میری دادی نے میری پرورش ایسی ہی کی تھی۔ سب لوگ نماز پڑھا تو کرتے تھے، لیکن جو میرے دل کے اندر پردے کو لے کر ایک اہمیت گڑھ چکی تھی ویسے میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ماں بھی نہیں، کہنے کے تو اماں بھی پردہ کرتی تھی، لیکن شادی بیاہ میں اماں اور لوگوں کی طرح عام ہی دکھائی دیتی، سب ایک جیسے دکھائی دیتے، کوئی الگ تھلگ نظر نہیں آتا تھا، اور میرے اندر یہ بات نہیں تھی۔ جب میں جوان ہوئی، دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے دینی پڑھائی بہت کچھ سیکھا تھا، مکمل طور پہ شرعی پردہ کرنے لگی تھی۔ اس بات پر کئی دفعہ میری اماں کو اعتراض ہوا کہ ابا نے کئی دفعہ کہا کہ ایسے سخت دین اختیار کرو گی تو لوگ تم سے ملنا چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو وہ مل گیا تھا جس کی چاہت میں لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں ملتا جو اپنے رب کی ذات مل چکی تھی۔ اس لیے مجھے اور کسی ذات کی خواہش بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل کی باتیں دل ہی میں دبا کے رکھنی شروع کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی جیسے ہی میں کھل کر سامنے آئی تو سب سے پہلے مجھے پر پابندیاں میرے گھر سے ہی لگا دی جائیں گی، جو کہ میں نہیں جانتی تھی۔ اسی دوران دادی کا انتقال ہوا۔ دادی اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن جاتے جاتے وہ مجھے دین اسلام کا وہ تحفہ دے گئی جو میرے پورے گھر میں کسی کے پاس نہ تھا۔ میں اپنی دادی کو روز قرآن پاک کی تلاوت کر کے بخشتی اور ان کے حق میں دعا کرتی، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے رکھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں دین اسلام کو سمجھا نہیں جاتا، لیکن میں اپنے مطابق ہی ہر کسی کے دین کو اپنا رکھا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، سب پہ اس پہ سختی کرتی اماں ابا بچپن ہی سے ہمیں ڈانٹ کے نماز کے لیے تیار کرتے تھے، لیکن نماز کے لیے دل میں چاہت ہونا، خلوص دل سے اس کو ادا کرنا اور اس سے خدا کو پا لینا، اس پر کوئی زور نہیں دیتا تھا۔ صرف نماز ادا کرنا ہی دین کہلاتا ہے، اور میرے نزدیک یہ سب دکھاوا تھا۔ میرے سوچنے کا انداز بالکل الگ تھلگ تھا، شاید دادی ماں کی طرح ہی میں اپنی سوچ دادی ماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ نماز ادا کرنے سے خدا نہیں ملتا، خدا تو اپنے آپ مارنے سے ملتا ہے، اپنی روح کو جھنجھوڑنے سے ملتا ہے۔ اس کی راہ میں ہم مارے پھرنا خدا تب ملتا ہے جب آپ کے دیے گئے کام پر بخوبی ثابت قدم رہ کر چلو۔ میں نے اپنے خدا کو پانے کے لیے دنیا داری کو نظر انداز کر دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، صرف خواہش تھی کہ تو اس رب کو پانے میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی، یہ تو ہم فرض بھی تھے جو ہمیں پڑھنی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں دین کی گہرائیوں میں جانے لگی، شرعی پردہ کرنے لگی، تہجد گزار بن گئی۔ میری ماں مجھے دیکھ کے خوش ہوتی تھی، لیکن جب میں شرعی پردہ کرتی تھی تو وہ بہت زیادہ دکھی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ارے حیا، یہ حیا کا پردہ کرنے کی تمہیں صلاح دی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسے سر پر سوار کر لو۔ یوں شرعی پردہ کرنے لگی تو بیٹی تمہارا رشتہ کیسے ہوگا، کون تمہیں بیاہ کر لے کے جائے گا؟ آج کل ماڈرن دنیا کا زمانہ ہے، پہلے جیسا نہیں رہا۔ تمہارا گیٹ اپ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے دنیا سے بہت پیچھے ہو، ایسے تو تمہارا رشتہ کرنے میں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اماں جب بھی پریشان ہو مجھے اتنا لیکچر دیتی تو میں مسکرا کے صرف اتنا کہہ دیتی کہ میرے رب کی مرضی سو میری مرضی۔ میری اس بات پر اماں خاموش ہو جاتی تھی، لیکن دل ہی دل میں کرتی تھی کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے میری بیٹی کو۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ پردہ کرے، نماز پڑھے، پر جس نے ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم نے اپنی اولاد کو اچھے اعمال سکھائے، مگر یہ ہرگز نہیں سکھایا تھا کہ حیا دنیا سے کٹ کے رہ جائے۔
ایک طرف ساری دنیا اور ایک طرف حیا ہو، ایسے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج اماں ابا کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، میری ہی باتیں کر رہی تھی کہ جب حجاب کیے اپنے کمرے سے باہر نکلی میرا پورا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ میرے چہرے پر جو نقاب تھا وہ اس سے آنکھیں بھی میری بالکل چھوٹی چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوری طرح سے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک خود کو کور کیا ہوا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ابا کہنے لگے، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا تم ڈاکو رانی بن کے پھرتی رہتی ہو سارا دن گھر میں؟ میں مسکرائی اور کہا، ابا یہ شرعی پردہ ہے، میں اس پردے میں بہت خوش ہوں۔ دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ میری ایک نہیں سنتی، شرعی پردہ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ شادی کے بعد کرتی رہنا ایسا پردہ اگر تمہارے شوہر چاہے تو۔ ابھی فی الحال تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتی ہوں۔ امی چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ خاموشی سے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ ابا کافی دیر مجھے دیکھتے رہے، میری آنکھوں کا جائزہ لیتے رہے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ بھی آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں شرعی پردے میں تھی اور مجھے اس سے کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں تھی۔ اس کی وجہ صرف میرے ماں باپ کا احترام تھا۔ میں اپنے ابا کی دل و جان سے عزت کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اٹھی ہوئی نظروں کے سامنے میرے باپ کی نظریں جھک جائیں، کیونکہ ان کے پاس سوال بہت تھے اور میرے پاس انہیں دینے کے لیے دلیلیں بھی نہیں تھیں، لہٰذا دین پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف تھی تو دوسری طرف ہانیہ، جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے چھیڑ کرتی کھانے کی میز پر آ کے بیٹھ گئی۔ وہ چلبلی سی، شوق چنچل، سب کی آنکھوں باتی تھی۔ تبھی ابا نے نظر بھر کر اس کی طرف بھی دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہلکی سی آواز میں بولے، کتنا فرق ہے تم دونوں بہنوں میں، بڑی بہن کے دین کا فکر ہے اور چھوٹی بہن دین سے بہت دور، معلوم نہیں ہے کون صحیح اور کون غلط۔ بس اتنا کہوں گا حیا بیٹی، خود کو دین اور مذہب میں اتنا نہ الجھاؤ جتنا سامنے برداشت کر لے۔ ابھی تمہاری شادی کرنی ہے، تمہارے کئی رشتے آ چکے ہیں اور تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارا یہ حجاب اور شرعی پردے کی وجہ سے تمہارے بہت سے رشتے ٹھکرا دیے جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تمہیں اپنا بنانے سے انکار کیا ہے، تو کیا ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہو گی، شادی نہیں کرو گی؟ دین اسلام میں شادی بھی ایک سنت ہے، تمہیں اپنے رب کے دیے گئے اس احکام کو بھی تو ماننا چاہیے۔ میں نے ہاتھ سر میں ہلاتے ہوئے کہا، ابا آپ جو کہہ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تو ہانیہ کو بھی سمجھاتی ہوں، پر اس کا لباس اس سے اچھا نہیں لگتا۔ عورت کو ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے۔ اگر عورت خود کی عزت، اس کی حفاظت نہیں کرنا سیکھے گی تو لوگ بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے۔ یہ میری تقدیر نہیں، بس نصیحت ہے ہانیہ کے لیے، جتنا جلدی ہو سکے اپنی عزت کو سیکیور کر لیں۔ ابھی میرے منہ پہ یہی تھا کہ اماں میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تم بس ہی کرو حیا، خود تو تم لکیر کی فقیر بن چکی ہو، اب تم کیا چاہتی ہو کہ ہانیہ بھی تم جیسی بن جائے اور میں صرف دیواروں سے ٹکرے مارنے کے لیے رہ جاؤں؟ میں کہہ دیتی ہوں حیا، اب کی بار جو رشتہ آیا وہ بہت بڑے خاندان سے آئے گا، یہاں کا مشہور ترین بزنس مین ہے۔ وہ لڑکا جس کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اس کی ماں تمہیں آج دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنا یہ شرعی پہناوا اوڑھ کے مت آنا، تم جیسے کہا گیا ویسا ہی کرنا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے نہ جانے کیا کیا بولتے ہوئے مجھے سمجھاتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں صرف اللہ کی یاد تھی۔ میں اپنے آپ کو مسلسل پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اللہ پاک تم میری مدد کر، مجھے کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ میری ضمیر کو قطعی یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ میں اپنا پہناوا کسی بھی انسان کے لیے چینج کروں۔ مجھے تو نے جیسا بنایا ہے میں اسی میں خوش ہوں، اور جس نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ تبھی ہانیہ نے آ کر بتایا کہ تمہارے سسرال والے آ گئے ہیں، تمہاری ساس اور نند تمہیں دیکھنے آئی ہے۔ سو امی نے کہا، نارمل لباس پہن کر فوراً سے نیچے آ جاؤ، شرعی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی اپنے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی، چاہے پھر وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے شرعی پردہ کیا، حجاب کیا اور مہمانوں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میں ارد گرد کوئی نامحرم نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے سلام کیا، عرض کیا۔ میری آواز سنتے ہی سب لوگ ایسے حیران ہو گئے جیسے کہ کانوں میں کسی مٹھاس گھول دی ہو۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے اور اچانک سے میری ہونے والی ساس نے مجھ سے کہا، میٹھی آواز ہے، کتنی خوبصورت ہو تم، اللہ نے تمہیں کتنی فرصت سے بنایا ہے۔ میری تعریف ہونے لگی۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی، میں نے آج نقاب نہیں کیا تھا۔ سب میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ شہوار احمد جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے ابا کا انتقال کر گئے تھے۔ گھر میں صرف شہوار احمد اور اس کی ایک بہن تھی جو کہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ باپ کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ شہوار احمد
بہت بڑا بزنس مین ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہستی بھی تھی، اور اسی ہستی کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میری ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے بہت بار کہا آپ دیکھ لیں، ہم لوگ سے کہیں زیادہ امیر ہیں، سوچ سمجھ کے ہی رشتہ کیجیے گا۔ شہوار احمد کو بتا دیجیے گا کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، تاکہ وہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میری بات سن کے امی ہمیشہ مجھے یہی کہہ کے چپ کروا دیتی کہ جب اپنے گھر چلی جاؤ گی تو شوہر کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ میں اتنا اچھا رشتہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی۔ جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے چلنے دو، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ شہوار احمد بہت خوبصورت نیک دل انسان تھے۔ ابا کی اجازت سے ایک دفعہ میں نے ان سے فون پہ بات کی تھی، اور میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری سادگی، میری پردہ پوشی انہیں بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا مجھے تمہیں ہر حال میں قبول ہے۔ اسی طرح میرا رشتہ شہوار احمد کے ساتھ طے ہو گیا۔ بہت دھوم دھام سے میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے آج شادی ہو۔ اتنا بڑا فنکشن صرف تاریخ طے کرنے کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، اسپیشلی میری اماں بار بار میرا منہ چومتی اور کہتی کہ اللہ تعالیٰ آج میری سن لی، میری بیٹی کے نصیب اتنی اچھی جگہ جوڑ دیے جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بھی اپنے رب کی رضا میں خوش تھی تو ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی، جو میرے رب کو منظور سو مجھے منظور۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی، ہر طرف شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب کبھی میری ساس میری طرف آتی اور میری ماں شہوار احمد کی طرف جاتی تو اس طرح ہماری ساری تیاریاں مکمل ہوئی اور شادی کی ڈیٹ قریب آ گئی۔ دھوم دھام سے ساری رسمیں ادا کی گئی۔ مجھے ان رسموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس اپنی ماں کی خوشی کے لیے جہاں چاہا وہاں میں بیٹھتی گئی اور رسم ادا کرتی گئی، لیکن میں نے کسی بھی جگہ اپنا پردہ نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے رب کو نہیں بھولی تھی۔ جیسے تیسے کر کے بارات کا دن آیا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ مجھے تیار کر کے ہال میں لے جایا گیا، جہاں ہر طرف خوشی ہی خوشی جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ڈھول ڈھماکوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے یقین آ گیا کہ شہوار احمد نکاح کے لیے ہال میں پہنچ چکا ہے۔ میں اپنے رب کو مسلسل یاد کر رہی تھی اور اس سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے اس نئی زندگی کے نئے امتحان میں کامیابی عطا کرے، مجھے اس قابل بنائے کہ میں اپنے شوہر کے قابل بن سکوں اور رب کی دی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے اتنے بڑے گھونگھٹ کے نیچے بھی نقاب کر رکھا ہے۔ اماں نے کئی دفعہ مجھ سے کہا پھر بھی کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، خدا کے لیے آج نقاب مت کرنا۔ اماں نے مجھے یوں ہی واسطے دیتی جیسے میں کسی اور کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ میں خدا کے لیے ہی کر رہی تھی، پھر کیسا خدا کے لیے نہ کرتی۔ میں نے کسی کی فکر کیے بغیر، اپنا انجام سوچے بغیر اپنے رب کو خوش کیا تھا۔ میں نے اپنی ذات پر کسی کی ذات پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میری ذات پر سوائے میرے رب کے کسی حق کا نہیں تھا، اور میں اس کی امانت تھی، اور جو چاہتا جیسا چاہتا میرے ساتھ سلوک کرتا۔ میں مسلسل اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کیے ہوئے تبھی ہر طرف مبارکباد کی آواز سنائی دینے لگی اور سب ایک دوسرے کو نکاح مبارک کہہ رہے تھے۔ تبھی میری ساس میری طرف آئی اور مجھ سے کہنے لگی حیا بیٹا اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ، شہوار احمد کے دوست، رشتہ دار، عزیز اقارب سب منہ دکھائی کی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سب ایک لائن میں میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو یہاں کئی مرد تھے جو کہ نامحرم تھے۔ میرا دین مجھے اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ میں نامحرم کے سامنے اپنا حسن کی نمائش کرتی، اپنی منہ دکھائی کی رسم ادا کرتی۔ میں نے احتراماً اپنی ساس سے کہا ماں جی یہاں تو بہت سے لوگ ہیں، اتنی بھیڑ، اور زیادہ تر تو ان میں سے سب کے نامحرم ہی ہیں۔ شرعی پردہ کرتی ہوں، معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہوں میں ان کے سامنے اپنا نقاب اور گھونگھٹ نہیں ہٹاؤں گی۔ منہ دکھائی کی رسم ہم گھر میں ادا ہو جائے گی تو بہتر ہے، ورنہ میں یہاں منہ دکھائی کی رسم نہیں کروں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس آگ بگولا ہونے لگی، چیخنے چلانے لگی یہ کیا بات کر رہی ہو، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تم دنیا سے ہمیں باتیں کرواؤ گی، کیا تم نہیں جانتی ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ شہوار احمد کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں نے پھر سے مسکراتے کہا ماں جی آج جو آپ کا اسٹیٹس ہے اللہ کی رضا کے ساتھ میں بھی اسی اسٹیٹس پہ کھڑی ہوں۔ آپ شہوار احمد کی ماں ہیں تو میں شہوار احمد کی بیوی ہوں۔ آپ کا اور میرا اسٹیٹس سیم ہی ہے، نہ صحیح لیکن
زیادہ مختلف بھی نہیں ہے، اور میں پھر دنیا داری رکھنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ سب کے سامنے ایک نمائشی مورتی بن کے نہیں بیٹھ سکتی، اور وہ ہر کام ہرگز نہیں کروں گی جس کام سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو۔ میری ساس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ایک دفعہ پھر سوچ لو لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری ساس کی تلخ آواز سنتے ہی اماں میرے سامنے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، کمبخت ماری، تمہارا پردہ کرنا سکھایا تھا، یہ نہیں سکھایا تھا کہ زبان بھی چلاؤ۔ اپنا بسا بسایا بسنے سے پہلے اجاڑ کے بیٹھ جاؤ، جیسا تمہاری ساس کہتی ہے ویسا کرو۔ یہ میرا حکم ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بھی بات نہیں مانی، میں کسی کا حکم نہیں مانتی۔ میرے لیے سب سے اہم حکم میرا خدا کا ہے، اور میرے خدا نے مجھے یہ حکم اور یہ حق دیا ہے کہ میں کسی بھی غیر محرم کے سامنے اپنی نمائش نہ کروں۔ سوچا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں چہرے سے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کی اپنے قریب آتے دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے، اور فون پہ اسے بتا چکی تھی کہ میں اس قسم کی لڑکی ہوں، شرعی پردہ کرتی ہوں جس میں کسی کہنے پر بھی چھوڑ نہیں سکتی۔ میں جانتی تھی شہباز احمد میری ہاں میں ہاں ضرور ملائے گا، مجھے اس دنیا کے لوگوں سے جو کہ اس وقت بھیڑیے بنے مجھے نوچنے کھڑے تھے، ان سے ان کی شر سے بچائے گا۔ لیکن میری سوچ غلط تھی۔ شہباز احمد اٹھ کر میری قریب آیا ضرور تھا، لیکن میرے لیے نہیں، شاید اپنی عزت وقار قائم رکھنے کے لیے۔ حیا، تم میری بیوی ہو، اور میں شوہر ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم منہ دکھائی کی رسم یہیں پہ ادا کرو گی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، شہباز احمد، آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی ذات سے اوپر ایک ذات ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، جس کے دین پر میں آج تک ثابت قدم رہی ہوں۔ میں کسی کے لیے بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنے رب کے احکامات کو نہیں ٹھکرا سکتی۔ سو آپ میری بات کو سمجھے، اور خدا را مجھے یہ گناہ کرنے پہ مجبور مت کریں، کیونکہ میں یہ گناہ کسی طور پہ نہیں کروں گی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ لوگ میری ماں کو یوں ہی باتیں سناتے رہے، تم نے سنا نہیں لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی، لڑکی کا چہرہ خراب ہوگا، ناک کٹی ہوگی، رنگ کالا ہوگا، چہرے پر کوئی داغ ہوگا، اس کی ذات پہ کوئی داغ ہوگا، یہ پردہ اٹھانے نہیں دے رہی۔ کیا ہے لڑکی کا چال چلن؟ جو ہوا شادی کے پہلے ہی دن اپنی ساس و شوہر کی بات نہیں مان رہی، بد لحاظ، اس قدر بدتمیز اور بد لحاظ بد زبان لڑکی سے شادی کی۔ شہباز احمد تم نے بہت سوال تھے۔ وہ مسلسل گھورتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مسلسل نظریں جھکائے ایک ہی بات پہ بحث کر رہی تھی، نامحرم کے سامنے میں پردہ نہیں اٹھاؤں گی، باقی آپ کی ہر بات آنکھوں پر، لیکن اپنے دین پر کسی بھی ذات کو حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شہباز احمد نے مجھ سے کہا، تمہیں پردہ نہیں، تمہاری عزت ہے، تمہاری اکڑ ہے، تم بھول گئی ہو، تمہاری اکڑ تمہیں لے ڈوبے گی۔ اس بات سے انجان ہو کہ جو انسان تمہیں اپنی نکاح میں لے سکتا ہے وہ تمہیں اپنی نکاح سے خارج کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے شہباز احمد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ طاقت آپ کو میرے رب نے دی ہے، اور کسی کی کوئی اوقات نہیں وہ کچھ کر سکے سوائے اس کے جس کام کے میرے رب کی رضا ہو۔ اگر میرے رب کی رضا یہی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، تو آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مجھے خود سے الگ کرنا ہوگا۔ تو میں اپنے رب کی اس رضا میں بھی بے حد خوش ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا رب اپنے بندے کو کبھی کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو آج میرے ساتھ دین کے معاملے میں کھڑے نہیں ہو پا رہے، تو کلا کو دنیا کے معاملات میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ میری بات سنتے ہی شہباز احمد غصے میں آیا اور چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگا، حیا، تمہاری ضد کے ساتھ تمہارا غرور توڑتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میں پتھر کی مورت بن گئی۔ پورے ہال میں ہلچل اور بھگدڑ مچ گئی۔ بارات واپس چلی گئی اور ہر طرف خوشیوں سے بھرا سما ویرانی میں بدل گیا۔ میری زندگی کے رنگ بکھر چکے تھے، میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر ندامت یا شرمندگی بالکل نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا رب کا یہی میرے لیے فیصلہ تھا جو مجھے منظور ہے۔ میں نے صبر کیا، اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میری ماں نے مجھے دھتکارتے ہوئے کہا، جا حیا، میں نے تمہارے سے اپنی بیٹی ہونے کا حق چھینا، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھائی دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری یہی ضد تمہارے باپ کا اور میرا سراج پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا۔ جاؤ، میں تمہیں بددعا دیتی ہوں، تم سدا بھٹکتی رہو گی، کبھی خوش نہیں رہو گی، میری بددعا ہے تمہیں۔ حیا، جس طرح تم نے ہمارا دل دکھایا، خدا تمہیں کبھی سکون نصیب نہیں کرے۔
یہ کہتے ہوئے اماں نے منہ موڑ لیا تھا۔ دنیا داری کی باتیں تو مجھ پر اثر نہیں کرتی، لیکن ماں کے منہ سے نکلی بددعائیں نے میرا دل چیر دیا۔ میں سجدے میں گری اور اونچی آواز میں اپنے رب کو پکارا، حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں مسلسل یہ آیت پڑھ کے اپنے رب کو پکار رہی تھی کہ اچانک سے اماں کی چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے خود ایک نورانی روشنی میں قید پایا۔ میری ماں اونچی اونچی چیخیں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ یا رحم، یا اللہ رحم، یہ کیا ہو گیا میری حیا کو، یہ کیا ہو گیا میری حیا کو۔ میں نے خود پر غور کیا تو ایک نورانی روشنی نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ میرا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا، یوں مجھے معلوم ہوتا جیسے میرے رب نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ میں بہت اطمینان سے اس روشنی میں خود کو سکون محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اماں نے میرے قریب میں آتے ہوئے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے چومتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، میں غلط تھی۔ تو اپنے رب کی بہت ہی قریبی اور نیک بندی ہے۔ میرا رب ہمیشہ تمہارا یوں ہی حامی و ناصر رہے۔ تبھی دروازے پہ زوردار دستک ہوئی، لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی، ٹی وی لگاؤ، تم لوگوں نے خبر سنی کہ شہر کا سب سے مشہور بزنس شہباز احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پہ ہی جہاں بھاگ ہو گیا۔ امی سے منہ سے نکلا، اور میرا خدا تو وہی ہے جو ابھی طلاق جیسا داغ تمہارے ماتھے پہ لگا کے گیا تھا، اللہ نے اسے اس کے کیے کی سزا دی۔ ماں تھی، تکلیف میں یہ سب کچھ بول سکتی تھی، لیکن میں تو اپنے رب کی بندی تھی۔ میرے لیے تو اتنا کہنا بھی مناسب نہیں تھا کہ میں سجدے میں پھر سے سر رکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرا رب جس حال میں بھی مجھے رکھے میں خوش ہوں۔ طلاق کی عدت پوری کرنے کے بعد کھل کر سب کے سامنے آئی، بنا کسی ڈر سے میں نے دین کی تعلیمات دینا شروع کی، قرآن کو اور گہرائی میں سیکھا۔ گھر میں مدرسہ کھولا۔ وہ لوگ جو کبھی مجھ سے اچھوت کر سمجھ کے اپنی بیٹیوں کو میرے سائے سے بھی برداشت نہیں کرتے تھے، آج مجھے عزت دینے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی بچیوں کو میرے پاس دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور میں نے بھی دین کو بہت پھیلایا، غلط رسومات کو ختم کیا، اپنے محلے میں اسلام پھیلایا، سب کو بتایا خدا کے راستے پہ چلنا شرمندگی نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ محلے والوں نے ایک بڑا مدرسہ بنانے میں میری مدد کی اور میں نے گھر سے باہر ایک بہت بڑا مدرسہ کھولا، جہاں میں نے نوجوان بچیوں کو اور اچھے برے کی تمیز سکھائی، قرآن پاک کی تعلیم دیتی، دنیا کے مطابق شرعی پردہ کرنے کے قواعد سمجھائے۔ وہی لوگ جو میرے شرعی پردے سے نفرت کرتے تھے اور مجھے برا بھلا کہتے تھے، آج اپنی بچیوں کو حکم دیتے ہیں کہ حیا بیوی جو سکھائے اس پر بنا کچھ سوچے سمجھے عمل کرنا، اس سے سیکھنا اور خود کو نیک بندی بنانا۔ کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ پہ بے انتہا یقین تھا۔ سب کا گلی محلے میں کوئی بچی پیدا ہوتی تو مجھ سے پوچھ کر اس کا نام رکھا جاتا۔ میں محلے میں حیا بیوی کے پردے والی کے نام سے جانی جانے لگی۔ جن لوگوں نے میری بے حرمتی کی تھی، میری عزت کو اچھالا تھا، ان کو ان کی کیے کی سزا مل چکی تھی۔ مجھے تو اللہ پاک نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ جس کام کا تو ساری زندگی شکر ادا کرتی ہوں وہ کم ہے۔ اپنے رب کی رضا کے آگے صبر سے کام لیتی اور اللہ پاک نے مجھے ایسا اونچا مقام دیا۔ آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں اپنے مدرسے میں 50 سے زائد بچیوں کو دینی تعلیم دے رہی ہوں۔ میری شادی بھی بہت اونچے اور شریف خاندان میں ہوئی اور میرا شوہر بہت امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت امیر ہیں۔ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے مجھے بہت انعام ملے، جن میں میرے شوہر تھے اور ایک میرا بیٹا۔ میرے شرعی پردے کی عادت کو میرے شوہر نے اور دل سے قبول کیا۔ آج میری ماں میری طرف سے بہت خوش ہے، لیکن ہانیہ کی وجہ سے اماں بہت دکھی تھی۔ ہانیہ نے کبھی نماز کی پابندی نہیں کی تھی، کبھی اچھے برے کی تمیز نہیں کی تھی۔ آج ہانیہ طلاق لے کے 2 بچوں کے ساتھ اماں کے ہاں آ چکی تھی۔ میں نے اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کی کہ میرے رب اس کو معاف کر دے، میں اس کی نادانیوں کی معاف کر کے اس کی بے چین دل کو سکون دے۔ آج ہانیہ روزانہ کچھ گھنٹے میرے مدرسے میں گزارتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روتی، کہتی آپ مضبوط تھیں، آپ کا ایمان کامل تھا، آپ کو اپنے رب پہ یقین تھا، اس لیے آپ کے رب نے آپ کو تھامے رکھا ہے۔ شروع سے بد لحاظ تھی، بدتمیز تھی، اس لیے آج تنہا ہوں۔ کیا آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا؟ میں نے اس سے سمجھایا، رب سب کا ہے، اس کا بھی ہے جو اس پر کامل یقین رکھتا ہے، اس کا بھی ہے جو اس پہ کامل یقین رکھتا ہے۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم بھی پریشان ہو تو اپنے رب کے آگے گر گراؤ، اپنی نادانیوں کی معافی مانگو، وہ رب ضرور تمہیں سنے گا۔ آج ہانیہ نہ صرف شرعی پردہ کرتی ہے بلکہ دین کا ہر راستہ اختیار کر چکی ہے جہاں سے کبھی میں نے شروعات کی تھی۔ آج وہ مجھ سے کہیں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کی یہی پرہیزگاری نے مجھ سے اور بھی کہیں زیادہ اونچا مقام عطا کیا ہے۔
میرے دیور نے نہ صرف ہانیہ سے نکاح کیا بلکہ اس کے 2 بچوں کی بھی اپنی کفالت میں لے لیا۔ آج ہم اللہ کے دیے گئے ہر تحفے کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میری تمام بہنوں سے یہی گزارش ہے، اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ جس طرح دنیائی تعلیم ہر بیٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اس طرح بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جیسا کہ دوسری تعلیم کا بچوں میں شعور ہے تبھی پیدا ہوتا ہے۔ جب انہیں ہم اپنے دین کے متعلق ٹھیک اور صحیح معلومات ہوں، تبھی ہر وہ انسان ایک مکمل